نئے پاکستان میں کارنامے بھی نئی طرح کے ہوتے ہیں۔ نئے پاکستان میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہاں جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، تعلیم کو آسان کیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نئے پاکستان میں نیا کارنامہ یہ ہوا کہ وہ طالب علم جو میڈیکل پڑھنا چاہتے تھے، MBBS اور BDS کرنا چاہتے تھے، وہ ایک ٹیسٹ دیا کرتے تھے جس کو MD-CAT یا MCAT کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے 4 سلیبس ہوا کرتے تھے، ہر صوبے کے حساب سے ایک سلیبس ہوا کرتا تھا، اور اس سارے معاملے کو ریگولیٹ کرتی تھی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل۔ نئے پاکستان کا نیا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے PMDC کو معطل کر دیا، ختم کر دیا، اور اس کی جگہ ایک نیا کمیشن لے کے آئے، پاکستان میڈیکل کمیشن کے نام سے یہ کمیشن ہے، PMC جس کو کہتے ہیں۔ اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ PMDC کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بعد جب PMC آیا تو انہوں نے سارے سسٹم کو ہی وائنڈ اپ کر دیا، اور یہ ساری کارروائی نئے پاکستان کے نئے جو ماہرین ہیں انہوں نے 6 سپتمبر کو ڈالی، یہ جو پچھلے مہینے گزرا۔ اس دوران وہ تمام پاکستان کے میڈیکل کے طلباء جو تیاری کر رہے تھے میڈیکل کا ٹیسٹ دینے کے لیے، ان کو ریڈ سگنل دے دیا کہ بھائی آپ ٹیسٹ نہیں دیں گے، اب آپ نئے رولز کے تحت ٹیسٹ دیں گے۔ تو وہ جو نیا رول ہے جس میں ایک ہی سلیبس پورے پاکستان پر امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، وہ ایک سب سے بڑا عذاب بن گیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ڈال دیا نئے پاکستان میں ہمارے ان طلباء کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو MBBS اور BDS کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے مجھے 2 طلباء نے، اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا ہے جو یہ میڈیکل ٹیسٹ اب دیں گے۔ کیا وہ نیا میڈیکل ٹیسٹ دے پائیں گے اور ان کے مسائل کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے نبراس رندھاوا صاحب نے۔ نبراس صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور جوائن کیا ہے مناہل ملائکہ صاحبہ نے۔ مناہل بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ نبراس مجھے بتائیے گا کہ ایشو ایکچولی ہے کیا جو اسٹوڈنٹس فیس کر رہے ہیں آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پبلک TV کا اور کیٹیگوریکلی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ چانس دیا کہ اس کیاس اور کنفیوژن کے ٹائم میں ہم اپنا سٹانس گورنمنٹ آفیشلز تک پہنچا سکیں۔ سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ PMDC نے ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس کی ہوئی تھی 18 اکتوبر کی۔ سلیبس 1 سال پہلے اس کا ایشو کر دیا گیا تھا۔ ریپیٹرز، امپروورز، فریشرز اس سلیبس کو فالو کر رہے تھے اور اس کو پڑھ رہے تھے، اس کے اوپر اپنی تیاری کر رہے تھے۔ آل آف سڈن ایک دم سے 16 سپٹمبر کو پاکستان میڈیکل کمیشن کا بل پاس کر لیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے، اور ہمیں ایک ریڈ سگنل دے دیا جاتا ہے کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا ٹیسٹ جو کہ MD-CAT کے تھرو UHS نے کروانا تھا وہ کینسل ہے اور اب نیو ریگولیشنز کے تحت ہوگا۔ اکتوبر کے مہینے میں PMC جو کہ نیا ادارہ بنایا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتے ہیں جس میں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک سلیبس فالو کیا جائے گا نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا، جو کہ پرٹیکولرلی فیڈرل بورڈ کا سلیبس تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ میں قیاس کنفیوژن کی سٹیٹ آئی کہ ہم پورا سال اپنا پروونشل سلیبس پڑھتے رہے ہیں، ایک سلیکٹیو UHS کا سلیبس پڑھتے رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی انہوں نے آ کے NUMS کا سلیبس آل آف سڈن کر دیا ہے۔ ودن 2 days couple of days PMC کی طرف سے ایک اور نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ NUMS کے سلیبس کی بجائے ہم آپ کو یہ آپشن دے رہے ہیں، یا بلکہ ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ آپ اپنا پروونشل سلیبس کو فالو کریں۔ وی آر ان اے سائیگ آف ریلیف کہ ٹھیک ہے، جو ہم سلیبس ہم پڑھتے آ رہے ہیں ہم نے وہی پڑھنا ہے، وہی ٹیسٹ دینا ہے۔ انفارچونیٹلی سر اسی مہینے کا 3rd نوٹیفیکیشن آیا 20 اکتوبر کو، جس میں بتایا گیا کامن سلیبس ہم نے ڈیزائن کر دیا ہے اور یہ سب پورے پاکستان میں فالو ہوگا۔ یہ سلیبس ایگزام سے 20 days پہلے ایشو کیا گیا، اور سر میں اگر اس سلیبس پہ پرٹیکولرلی بات کرنا چاہوں، اس سلیبس کے اندر 150 ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ 1 سال پہلے جو UHS نے PMDC کی پرمیشن کے ساتھ سلیبس کیا تھا اس میں نہیں ہیں۔ ان 150 ٹاپکس کے ساتھ ساتھ 50 ٹاپکس ایسے ہیں جو بک میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ سر یہ سوال 1 2 3 طلبہ کا نہیں، یہ پنجاب کے 80-90 ہزار طلبہ کا سوال ہے۔ اب آفیشلز نے یہ ٹیسٹ کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ اخبار میں آج پبلش ہوئی ہے۔ سر یہ ٹیسٹ کے جو اناؤنسمنٹ تھی بیسیکلی انہوں نے سوشل میڈیا تھریڈز کے اوپر پہلے پبلش کر دیا، پرنٹ میڈیا کے اوپر تھوڑا ٹائم لیا آتے ہوئے، لیکن 28 سپٹمبر کو پبلش ہوئی۔ سر اس کے بعد 28 سپٹمبر سے لے کے ٹل ٹو ڈیٹ آج 5 دن گزر گئے ہیں۔ ایک میسو لیول پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا گیا اسٹوڈنٹس کی طرف سے، ان کے پیرنٹس کی طرف سے، ایک ٹویٹر کیمپین لانچ کی گئی، اور سر سب سے حیران کن بات جو ہمارے لیے ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن، فیڈرل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور تمام کنسرن آفیشلز کو
ای میلز کی گئی سینکڑوں کی تعداد میں اپنی ریزرویشنز کے ساتھ. سر ہمیں ان ای میلز کا, اس پروٹیسٹ کا, ہمارے گریونسز کو نہیں سنا گیا, کوئی جواب نہیں ملا. سر میرا سوال اس وقت حکومت وقت سے یہ ہے کہ کیا طلبہ اور طالبات کے مطالبات, ان کے ایشوز کو ایڈریس تب کیا جائے گا جب ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے, جب ہم کسی نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی یا کسی پریس کلب کے باہر ہماری بہنیں, ہمارے بھائی پلے کارڈز اٹھا کے پروٹیسٹ کریں گے, کوئی اپوزیشن کا رہنما آ کے ہمارے ایشوز کی آنرشپ لے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی کلیئر کر دیجیے, جو اب ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا میجورٹی اسٹوڈنٹس نے وہ سلیبس پڑھا ہی نہیں ہے, اس کی تیاری نہیں کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سر, ایسا ہے کہ جو ایف ایس سی کے پنجاب بورڈ کے 80 to 90,000 اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے نیا جاری کردہ سلیبس کے 150 ٹاپکس یو ایچ ایس کے سلیبس میں نہیں پڑھے. بالکل ٹھیک ہے. مناہل بتائیے گا کہ یہ مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں, اور آپ اسٹوڈنٹس کا مطالبہ کیا ہے؟ اب پہلے تو سر میں چاہوں گی کہ آپ ہماری کو ایوان بالا تک سر نبراس نے بہت پرابلم کو ایکسپلین کیا ہے. ہماری بہت کلیئر کٹ اور بہت سمپل, اور میں کہنا چاہوں گی کہ بہت ریئلسٹک ڈیمانڈز ہیں, اور وہ دو ہیں سر. ہماری پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو بھی رسپیکٹو پروونسز کے کا جو سلیبس تھا, جس طرح پنجاب کا جو ہے یو ایچ ایس کا سلیبس تھا, اس کو سر ریسٹور کیا جائے, اس کو ریوائز کیا جائے, اور جو ہے اتنی اذیت سے نکالا جائے کہ ہم اتنے کم وقت میں اور اتنے شارٹ نوٹس پہ کیسے اس چیز کی تیاری کریں, ہمیں ذہنی اذیت اور اضطراب سے نکالا جائے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی سر, ہماری دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو آپ نے کیوس اور کنفیوژن میں اپنی ہی اسٹیٹمنٹس کو کانٹراڈکٹ کر کے ہمیں جس کیوس اور کنفیوژن اور پینک میں آپ نے ڈالا ہے, ایک سینیریو آپ نے کریٹ کیا ہے, اس کے لیے, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایٹ لیسٹ 2 ویکس اور دیے جائیں تیاری کے. یہ ہماری بہت ریئلسٹک اور کلیئر کٹ ڈیمانڈز ہیں سر. دو, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ذریعے یہ بات ایوان بالا تک, ارباب اختیار تک پہنچے, اور ہمیں اس منائل کیا اسٹوڈنٹس ابھی جو گیون سلیبس ہے اور جو گیون سٹرکچر بنا دیا گیا کہ آپ اس ڈیٹ کو آ کے ٹیسٹ دے دیجیے, اس کے لیے اسٹوڈنٹس تیار نہیں ہیں پاکستان کے, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ یس بالکل سر. آپ نبراس نے بہت ہی آپ کو بات ایکسپلین بھی کی. آپ 150 ایڈیشنل ٹاپکس 25 دن پہلے کس طرح انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں سلیبس کے اندر؟ اور سر بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تیاری نہیں کر سکتے, بات یہ ہے کہ ہمارے ان 150 ٹاپکس میں سے 30 ٹاپکس ہماری بکس کے اندر موجود ہیں ہی نہیں, وہ ہماری کتاب کا حصہ ہی نہیں. تو یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک کامن سلیبس انٹروڈیوس کروایا ہے؟ نبراس, میں آخری کامنٹ لینا چاہوں گا آپ سے کہ جو اسٹوڈنٹس کے مطالبات ہیں وہ رینڈملی جو انہوں نے بات کی مناہل نے, کیا آپ ان سے اگری کرتے ہیں, اور کس طرح ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آلریڈی بہت ڈیلے ہو رہا ہے سر؟ بالکل بڑے ریئلسٹکلی میری فیلو نے اپنی ڈیمانڈز کو سامنے رکھا ہے, اور اس وقت اس ٹائم کے اندر, اس ٹائم فریم میں ہمارے پاس ان ڈیمانڈز کے علاوہ اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے اور نہ اس کا سلوشن ہے. سر میں ایک چھوٹی سی چیز پہ روشن ڈالنا چاہوں گا کہ دنیا جہان میں چینج لائی جاتی ہے, جیسے یو کے میں بھی سسٹم میں چینج لائی گئی ہے. انہوں نے 3 سال پہلے انفارم کیا اپنے اسٹوڈنٹس کو, کنسرنڈ لوگوں کو, کہ ہم چینج لا رہے ہیں 2023 میں, تو جسٹ پریپیئر یور سیلف. پر سر یہاں سے انفارچونیٹلی 3 دن پہلے ایک جلدی کیا ہے گورنمنٹ کو؟ سر آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹ اتنی ہسل بسل میں کیوں ہے. اوپر ہائر آفیشلز بیٹھے ہیں, پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا کوئی خیال نہیں ہے کہ 80-90 ہزار اسٹوڈنٹ نے اپیئر ہونا ہے؟ جس ٹرامے سے, جس اسٹریس سے اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے پیرنٹس گزر رہے ہیں, سر ان کا رسپانسبل کون ہے؟ ہم اس کا جواب حکومت وقت سے مانگتے ہیں. ہم آپ کے تھرو ہائر اتھارٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میری فیلو نے جیسے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی ہیں, ایٹ لیسٹ ہمیں بلا کے سر ایٹ لیسٹ کمیشن کے سامنے سنا تو جائے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ دونوں اسٹوڈنٹس کا. اور حکومت وقت کے لیے شہر آفاق جملے کہے تھے خواجہ آصف صاحب نے, میں دہرانا نہیں چاہتا وہ جملے, اور شرم و حیا کے بارے میں تھے. یہ طالب علم کتابیں پڑھ کے ٹیسٹ کی تیاری کریں میرے بھائی, یا آپ لوگوں کے ایشو کیے ہوئے نوٹیفیکیشن پڑھیں, کچھ تو خدا کا خوف کریں. نئے پاکستان میں ان اسٹوڈنٹس پر رحم کریں, اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کیجئے پر طریقہ کار کے ساتھ. امید کرتے ہیں کہ ان بچوں کے مسئلے حل ہوں گے اور یہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں گے.